نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا تمہیں مزہ آئے، ایک ہے مومن ہونا، ایک ہے ایمان کا ذائقہ ملنا۔ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار، اور اس کا زبانی صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خالی نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہے۔ اب جو سویا رہا اسے نیند سے پیار ہے، اور جو اٹھ گیا اسے رب رسول سے پیار ہے۔ اور نہ کھلی ہوئی آنکھ سے بھی تو مسجد نہیں آیا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کم پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے۔ اسے موقع جائے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حلال حرام کی جب تمیز کرنے لگے گا، اس کو لاکھوں کروڑوں مل سکتے تھے، ناجائز طریقے سے بہت کچھ یہ اخذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، کہا نہیں مجھے لاکھوں کروڑوں سے پیار نہیں، پیار مجھے رب رسول کی شریعت کے ساتھ۔ سمجھ آ جائے گی کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو بات کو سمجھیے گا، حضور فرماتے اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس سے بھی پیار کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ تعلقات اس لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے کام آ جائے۔ ظاہر ہے اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو، میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں، اب اور تھوڑی ہو جائے گی۔ آپ اگر زیادہ گرمی مجھے دکھائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں پسینے کافی آپ کو آ گئے، تو میں بات جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، آپ پریشان نہ ہو جائیں، ماشاءاللہ پنکھا بھی جائے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں، آدھی تھوڑا بیان کرنے کا ہوں، اس لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر کر کے وقت ضائع نہ کیا جائے، جو کیا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کیا جائے۔ آپ تھوڑا سا توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ تو پھر جس سے بھی پیار کرو اللہ کی، اور دوسرا کریم فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، نبی کریم سے محبت کریں، حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کریں، حضور کا ذکر پاک سنا کریں، ذکر پاک کیا کریں، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کریں، حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں، سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں، آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں۔ جب سر میں سودا سناد آتا ہے نہ صرف دولت کا، نشہ چڑھ جاتا ہے اقتدار کا، اور ہر وقت انسان کے ذہن پر سوال رہتی ہے شہرتیں، تو پھر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پاتا، وہ ذائقہ نہیں لے پاتا۔ اس ذائقے کی جانب آپ توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کا پیار اپنی طبیعت میں پورے طور پر تازہ کریں، حضور کی پسند کو پسند کریں، نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھیں، حضور کا پیار، نبی پاک کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار، نبی پاک کی اولاد کا پیار، حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار، نبی پاک کی شریعت کا پیار، حضور کے دین کا پیار، سنت کا پیار، اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ چیزیں اس طرف چلی گئی، ایک روحانی بالیدگی حاصل ہو، آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے، آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے، لیکن یہ کریں
اس کا اہتمام کرے، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ دیکھیے ہر عبادت پر اجر ملتا ہے۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، حضور کی محبت پر بھی اجر۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ تو محبوب نے وہی سوال لیا جو کرنا چاہیے تھا۔ قریب فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، کوئی کثرت سے نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا، اگرچہ ضروریات فرائض تو لوگوں کے ہر وقت ہی پورے ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور نہ تو کثرت سے نفلی روزے رکھ سکا، نہ نفلی عبادات کر سکا، ایک نیکی میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ کرم ہوگا گویا ایک ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر، اور یہ تجربہ کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور میں کہہ چکا ہوں ہر نیکی پر اجر ملتا ہے، اس نیکی کا بھی حضور نے اجر بیان کیا۔ جب کہا نا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہوں، تو کریم فرمانے لگے سن کے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ محبت رسول کا اجر ہے، یہ نبی کریم سے پیار کرنے کا قیامت کے دن اجر ہے۔ یہ جزا ملے گی صبح قیامت ان لوگوں کو جو رسول رحمت سے محبت کریں، انہیں یہ اللہ کے حضور سے نوازا جائے کہ انہیں محبوب کے قدموں میں جگہ ملے، وہ بارگاہ محبوب کریم کے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ خالص پیار کریں، میرے دعوے نہ کریں، میرے نعرے نہ لگائیں، اور یہ نعروں اور دعووں سے ثابت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اور بندے کا راز ہے۔ یہ تو سینے کی باتیں ہیں، باطن کی باتیں ہیں کہ کسے کتنا پیار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 زندگی میں مواقع ایسے آئے جب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ اور حافظ منذری نے تو روایت اس طرح بھی درج کی ہے کہ حضور فرمانے لگے، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی پیار کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ مانا کیا ہے؟ کٹھے ہوں گے سارے جنت۔ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی طبیعتوں پر غور کرے، دل کی چاہتیں کہیں بہک تو نہیں گئی، یہ زاویہ نگاہ کہیں بدل تو نہیں گیا، ہماری ترجیحات کہیں کچھ اور تو نہیں ہو گئی، ہم نے اللہ رسول کی محبت کے علاوہ تو نہیں اپنے سینے میں کچھ بٹھا لیا۔ خوب اپنے اوپر محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی خواہشات کو دیکھیں کیا ہے، جذبات کو دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ محفل میں آ گئے اور حضور کی نعت سن لی اور بیان سن لیا اور محظوظ ہو گئے اور کچھ اور چیزیں اپنی طبیعت میں، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو دل کرنا چاہیے کہ یار میں چھوڑ دوں سارے کام، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی کی نعت شریف سنوں۔
میں نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف نبی پاک کے فضائل پر کچھ سنوں۔ یہ ہماری طبیعت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ آج صرف حضور کی سیرت پاک پڑھوں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے غم ہوتے ہیں، بڑی جدائیاں ہوتی ہیں، ہم بڑوں کو یاد کر کے بھی ہوتے ہیں، گزر جانے والوں کی جدائی پر بھی ہم آنسو بہاتے ہیں، اور بھی کئی زندگی میں ایسی کمزوریاں اور نقصانات ہوتے ہیں جس پر ہم غمگین ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ باپ رات کو رو پڑے اور بچے آ کے پوچھے کہ والد کو کیا ہے، بیمار ہے، طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات ہے، کچھ تو بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ کہ جی بیٹا تم بچے ہو، تمہارے کو بیٹا اماں جی بتائیں تو صحیح۔ تو ماں کہ بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ جانا تھا۔ یہ بھی تو کبھی طبیعت میں پیدا کہ دل کرتا ہے لگ کئی مہینے تے برس گئے میری دید نو دیتے ترس، دل کرتا ہے حاضری میں، چاہتے بار بار مچلتی ہے کہ حضور کے روضہ نور کی زیارت۔ یہ بھی تو خواہشات پیدا ہونی چاہیے، ہماری طبیعتوں کا رخ اس طرف بھی تو ہونا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ تھے کبھی وہ لوگ جو آ کے کہتے تھے کوئی وظیفہ بنائے جس سے اللہ رسول راضی ہو۔ اب تو سب کو وہ والا وظیفہ چاہیے جس سے کاروبار تیز چلے، اب تو سب کو وہ والا تعویذ چاہیے جس سے بس پیسے ہی پیسے ہو گئے، اب تو سب کو وہ والی چیز چاہیے جس سے بس دولت ہی دولت، راہ کھلے۔ کہاں گئے وہ لوگ جن کی دھڑکنیں جب بھی بولتی تھی حضور کا نام لیتے، جن کی زبان پر جب بھی ذکر چھڑتا تھا محبوب کی نعت کا چھڑتا تھا، جن کے تذکروں میں ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رہتا تھا۔ اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 2 دن میری خصوصی گزارشات ہے تو آپ نے یاد رکھا۔ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل رکھے ہوئے ہیں، کچھ کا تو مجھے پکا پتا ہو گیا، جب سے میں آیا انہوں نے چھوڑے ہی نہیں، ان کا تو مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے زیادہ صحیح کر کے رکھے ہوئے۔ کیوں بھائی سب نے رکھے ہوئے، اس طرح کرے ساتھ ایک ایک تسبیح بھی رکھے موبائل، منع نہیں کرتا، ایک ایک تسبیح بھی۔ یہ موبائل ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی، تسبیح بھی رکھ لے تاکہ سارا میلاد کا مہینہ حضور پہ درود و سلام پڑھ کے گزارے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ راضی بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے آج میں بڑا راضی ہوں، بیٹے کی شادی میں بڑا راضی ہے، کوئی ترقی مل گئی بڑا راضی ہے، عید آ گئی بڑا راضی ہے۔ حضور کے میلاد میں بھی ہم راضی ہیں، خوشی ہے نا؟ تو اس طرح خوش نہ ہو کہ جس رشتہ دار اس سے ناراض ہے اسے کہے جا میں نے تجھے معاف کیا، حضور کا میلاد آ گیا ہے۔ جن سے ناراض ہے ان سے صلح نہ کر لے، حضور کا میلاد آ گیا۔ نہیں کچھ لوگ نہیں بولے، وہ مجھے گھور رہے بڑا سب، میں نے کام ہی بڑا مشکل بتا دیا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا دل بڑا کریں گے میلاد شریف کے موقع پر، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے انشاءاللہ، اپنے سینوں میں گنجائش پیدا کریں گے، جس نے بڑا ستایا اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ حضور کا میلاد آ گیا، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری میری گزارش یہ ہے تھوڑا تھوڑا غرباء کا خیال کریں، اگر کسی کے پاس ملازمین ہیں تو ان کا خیال کریں، کیونکہ میلاد سے پہلے غریبوں پر غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھیں، بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا۔ اب تو حضور کا میلاد ہو گیا، اب نیت نہ کریں کہ ہم ذرا غریبوں کا خیال کریں گے، ملازمین کا خیال کریں گے،